الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق اللہ العظیم۔ فتنوں کی عمومیت کے اعتبار سے یہ آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو مختلف قسم کے فتنوں سے نہیں گزارا جائے گا، صرف آمنا کہنے کی بنیاد پر مفت جنت مل جائے گی؟ اللہ نے اپنی سنت کو بیان فرمایا کہ لقد فتن الذین من قبلہم، ہم نے پہلے لوگوں کو بھی فتنوں سے گزارا، مختلف قسم کے فتنوں سے۔ ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بہت دقیق بات کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے۔ وہ جو کہا گیا تھا کہ امت پر فکری فتنہ اور یلغار تو یہ ہے کہ ہم میں کا ہر شخص تقریباً اپنے آپ کو شکست خوردہ سمجھنے لگا ہے۔ دوسری چیز تہذیبی الغار کی جو سمجھائی جا رہی تھی کہ سیرت و سنت کی عظمت کا فقدان ہے۔ اب ذرا بہت گہری توجہ میری آپ کی سب کی چاہتا ہوں۔ ختم نبوت پر جو حملہ کیا گیا اور ختم نبوت کا جو انکار کیا گیا، اس کے لیے مغرب نے، ویسٹرن کلچر نے یہی فتنے سے امت کو دوچار کیا تھا کہ اس کی نظروں میں، اس کے ذہن و دماغ میں، اس کے قلب و جگر میں صورت اور سیرت، سنت، اسوہ حسنہ جو انسان کو جکڑ کر رکھتے ہیں، اس کو آزاد کرنے کا ایک منصوبہ اور خطہ پیش کیا گیا۔ اور نفسیاتی طور پر یا نفسانی طور پر انسان آزادی کو پسند کرتا ہے۔ ایک لفظ درمیان میں کہتا چلوں، ہم لوگ جسمانی طور پر آزاد ضرور ہیں، لیکن ذہنی طور پر ہمیں غلام بن کر رہنے میں ہی سلامتی ہے۔ حدیث شریف میں ابواب الرؤیا میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں خواب میں یہ دیکھ لوں کہ میرے گلے میں قلادہ پڑا ہوا ہے تو میں اس کی تعبیر اچھی لوں گا، اور اگر یہ دیکھ لوں کہ میرے پیروں میں زنجیر پڑی ہوئی ہے تو میں اس کی تعبیر اچھی نہیں لوں گا۔ اس کی شرح میں بہت اچھی چیز محدثین نے لکھی، پیروں کی زنجیر مشیر ہے انسان کے جسمانی غلامی کی طرف جو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، اور گلے کی زنجیر مشیر ہے انسان کی ذہنی اور فکری غلامی کی طرف جو شریعت اسلامیہ میں مطلوب ہے، کہ انسان ذہنی اور فکری طور پر نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر رہے۔ جو میں نے آخری پوائنٹ ذکر کیا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص کو شان عبدیت کا تصور ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے آپ کے ذہن میں بھی ادھر ادھر کے خرافات نہ آنے دیں اور سامنے والوں کو بھی اس کے باب میں روک سکیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ختم نبوت پر جو حملہ ہوا، اس کے پیچھے یہی شوشہ کار فرما ہے کہ امت کو آزاد رہنے کی، آزاد رکھنے کی تعلیم و تاکید اور تلقین کی گئی، اس کا رشتہ حضور سے کاٹا گیا، اور اگر یہ عقیدہ ہم اور آپ لے کر چلتے ہیں جو ہونا ہی چاہیے، جس پر ہم مریں گے اور قیامت کے دن اٹھیں گے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو اب پھر کوئی نئی تہذیب کو اختیار کیا ہی نہیں جا سکتا۔
اگر حضور کی خاتمیت کو تسلیم کر لیا جائے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور صاف اعلان ہے کہ ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اس کا قلاقمہ ہماری ذمہ داریوں میں اس طرح آتا ہے کہ حضور کی صورت کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی سنت کو عظمت کے ساتھ بٹھایا جائے۔ اور ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں بڑی زوردار بات ایک آیت کریمہ کے ضمن میں لکھی ہے کہ ایبتغون عندہم العزت فإن العزت للہ جمیعا۔ یہ فتنے کا مقابلہ ہے کہ جو لوگ منافقین کی چکا چون کو دیکھ کر ان کے حفوات، ہذیانات، جس کو اس زمانے میں منطبق کروں میڈیا کے حفوات و ہذیانات کو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرونک میڈیا ہو، چینلز ہو یا اسکول کی تعلیمات ہو، اللہ تعالی ہمیں اس کے شرور سے بچا کر خیر مقدر فرمائے، تو اس کے لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ کچھ سادہ لوح مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات آئی تھی کہ تہذیب اور ثقافت کے اعتبار سے بلندی اور عروج یہ یہود کو حاصل ہے۔ قرآن نے فرمایا ایبتغون عندہم العزہ فإن العزت للہ جمیعا، کہ اگر عزت اور غلبہ اور کمال کر دیا صاحب روح المعانی نے، فرمایا کہ جیسے عرب لوگوں کا کھانے کا دسترخوان وسیع ہوتا ہے ویسے ان کی زبان کا دسترخوان بھی وسیع ہے، کہ ان کے یہاں ایک ایک زبان، ایک ایک لفظ کے کئی ایک معانی ہوتے ہیں۔ جیسے عزت، عزیز کے دونوں معنی ہیں، پیارا اور محبوب بھی اور غالب اور توانا بھی، دونوں معنی ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں ابن خلدون کہ اگر اس امت کو دیگر امم اور اقوام کی نظروں میں پیارا بننا ہے تو بھی یہ آیت اپنے لوحے قلب پر لکھنا پڑے گی کہ ان العزت للہ جمیعا، اللہ کی تہذیب کو اپنانا، اس کی دی ہوئی ثقافت کو بواسطے خاتم النبیین علیہ السلام کے اپنانا۔ اور اگر یہ امت، بہت زوردار بات، اگر غلبہ چاہتی ہے، تفوق چاہتی ہے تو بھی اس کو اپنی تہذیب اور ثقافت کو ہی اپنانا پڑے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب اور عجم دونوں ثقافتوں کو دیکھنے کے بعد ایک جملہ فرمایا تھا۔ مولانا علی میاں صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ جملہ ہر مسلمان کے گھر میں سنہرے حروف سے لکھا جانا چاہیے کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام۔ یہ فتنے کا خلاقمہ ہے کہ ہم ایسی قوم ہیں کہ اللہ نے ہماری عزت کا پورا دار و مدار اسلام میں ہی رکھا ہے، تو ہم اپنی نسلوں میں، اپنے نوجوانوں میں، اپنی قوم میں اس بات کو بٹھائیں تاکہ حضور کی شان خاتمیت بھی معنوی طور پر، فکری طور پر نعوذ باللہ مجروح ہونے نہ پائے۔ اور اسی طرح میں نے جیسے ذکر کیا غیر اسلامی رسوم و رواجات کو ہمیں اپنے پریکٹیکل اورل تقریر عمل کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قیامت کے باب میں، اشراط الساعت کے باب میں اور دنیا کی تہذیبوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تغیر و تبدل کی طرف اشارات فرمائے ہیں، یہ پوائنٹ بھی اپنے ذہنوں میں بٹھائیے۔ ہمیں اس کے سلسلے میں اب فلسفیانہ موشگافیوں کو چھوڑ کر اسلامی فلسفوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ وہ لوگ ذرا سے مغالطے میں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کسی بھی درجے میں فلسفے کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسلامی فلسفہ ہے، ہمارے ماضی قریب بلکہ اقرب میں ہمیں یہ فلسفہ حضرت نانوتوی کی تحریرات میں ملے گا، اور حضرت نانوتوی ہی کے علوم کو انہی کے خانوادے کے ایک سپوت، ہم سب کے بڑے رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کی تحریرات میں، اور میں اپنے موقر اساتذہ کرام کی خدمت میں تو نہیں لیکن اپنے عزیزوں کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا، آپ میں سے ہر ایک کے مطالعے میں 2 کتابیں ضرور ہونی چاہیے، اشرف الجواب اور دوسری احکام اسلام عقل کی نظر میں۔ اس زمانے میں یہ 2 کتابیں اور کوئی مہنگی نہیں ہیں، اشرف الجواب 150-200 روپے میں، وہ بھی اگر آپ ریٹیل میں خریدیں گے تو، اور احکام اسلام عقل کی نظر میں میرے خیال میں 100 روپے سے زیادہ کی نہیں ہیں۔ آپ اس کو پڑھیے تاکہ یہ نوجوانوں کی طرف سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں آپ اس کو اپنی زبان میں حضرت کی بات کو سمجھا سکتے ہیں، تاکہ یہ امت فکری طور پر جو تشویش کا شکار بنی ہوئی ہے اس کو دور کرنا عملی ضروری ہے۔ ہر جگہ یہ جواب نہیں چلتا جو میں نے پہلے بتایا، جیسے میں نے کہا نا کہ اللہ خود بھی، بہت اچھا پوائنٹ ہے، اس کو بھی ذہن میں بٹھائیے،
اللہ پاک خود بھی صرف حاکمانہ جواب پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ حکیمانہ جواب بھی دیتے ہیں۔ وہ صرف ایسا نہیں کہہ دیتے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے باب میں انہوں نے فرشتوں کو پہلے تو حاکمانہ جواب دے دیا کہ انی عالم ما لا تعلمون، چپ رہو، تمہیں کچھ پوچھنے کا اختیار نہیں، لیکن بعد میں اللہ نے تربیت جب کر دی تو حکیمانہ جواب بھی دیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، یہ حکیمانہ جواب ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی اس زمانے کے جوانوں کو قانع کرنا ہوگا، مطمئن کرنا ہوگا، فتنوں کے باب میں ان کے شکستہ پزمردہ یا مشوش دلوں کو اگر مطمئن کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اسلامی فلسفہ نگاروں کی تحریرات کو پڑھنا چاہیے۔ مغرب کے بعد کے مطالعے میں، عشاء کے بعد کے مطالعے میں، اور میں یہ کہوں گا اگر آپ موبائل دیکھتے ہیں اس پر اچھی اچھی چیزیں بھی تو ہیں، ہمارے اسلاف کی چیزوں کو بھی ڈالا گیا ہے، اور اب تو بعض مدارس نے ماشاءاللہ، گزشتہ کل عصر کے بعد میں بیٹھا تھا، ڈابھیل کے موقر شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی مولانا اکرام علی صاحب، ان کا ایک درس پرسو ترسو کسی نے ڈالا، اتنی اچھی اچھی باتیں اس میں سن رہا تھا۔ آپ سب بھی ہمیں ادھر ادھر کی، ہم علماء ہیں، ایک جملہ کہوں، ہماری سوچ عالمانہ ہونی چاہیے، سطحی نہیں۔ ہم سطحی مقرروں کو نہ سنیں، مجھے معاف کیجئے، ہم سطحی مقرروں کو نہ سنیں، ہم علمی مقرروں کو سنیں، تحقیقی مقرروں کو سنیں، تاکہ ہماری ذہنی پرواز تحقیقی بنے اور ہم دنیا کے فتنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اس تشویش کا علاج ہمیں حضرت حکیم الاسلام کے یہاں، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہما اور دیگر ہمارے بزرگوں کے یہاں اطمینان کے ساتھ ملتا ہے۔ اور اس طرح فتنے کے مقابلے کے، اب ہمیں تھوڑی دیر میں ختم کرنا ہے چونکہ، اس لیے میں پوائنٹس کی طرف اشارے کرتا چلا جاؤں گا۔ صبر و ثبات اور استقامت اور استحکام کی تعلیم دینی چاہیے امت کو، فتنوں کے زمانے میں یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کی مدد کے ہم منتظر ہیں۔ کیسے منتظر ہیں معلوم ہے؟ ہم سے زیادہ خطرناک دور گزرا تھا۔ اس آیت کی طرف ذرا توجہ ڈالیے، ہمیں کبھی کبھی تشویش ہوتی ہے نا، قرآن کہتا ہے اس سے خطرناک ماحول آیا تھا، کیسا؟ آیت کی طرف ذرا توجہ تو کہو، حتی اذا استیأس الرسل، اذا استیأس الرسل، اور آگے بڑھیے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، لیکن پھر بھی وہ راہ حق سے ہٹے نہیں، تو جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ غزوہ احزاب کو ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ حالات حاضرہ کچھ ایسے ہی ہیں کہ اذ جاءتکم جنود اور من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ فتنے کا لفظ آگے آیا اگرچہ لفظ الگ ہے، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ تو اب میں آپ کو ایک بات یہ کہنے جا رہا ہوں کہ ابھی ہمارا جو دور چل رہا ہے، خاص توجہ، غالباً اس محاضرے کی بہت اہم پوائنٹ کی طرف توجہ، ابھی جو دور چل رہا ہے ہماری سوچ کے اعتبار سے، جو ہمارے بڑوں کی برکت سے یہ سوچ آئی ہے، اللہ کرے کہ وہی باقی رہے اور ہم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ والے ہی بنے رہیں۔ یہ دور مکی دور چل رہا ہے۔ کیا مطلب مکی دور ہے؟ حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور جیسے مکی دور میں ایک مدنی دور کا انتظار تھا، اور مدنی دور کے آتے ہی اطمینان نہیں حاصل ہوا بلکہ بدر و حنین ہوئے، احد ہوا، خندق ہوا۔ اب ذرا دیکھیے، دلچسپ بات بھی ہے، یہ دور مکی چل رہا ہے، حالات سے گزر رہے، حضرت مہدی علیہ السلام کا آنا یہ مدنی دور کا آنا ہوگا باذن اللہ تعالی، لیکن حضرت مہدی علیہ السلام کے آتے ہی اطمینان کی چادر نہیں پھیلے گی، اس میں بھی بدر و حنین ہوں گے، اس میں بھی احد اور احزاب ہوں گے، اور اس کے بعد پھر ایک اسلامی سلطنت کا قیام ہوگا۔ لہذا بیٹھے بیٹھے تبصرے کرنے اور انتظار کرنے کے بجائے ہمیں ان حالات کو سمجھنے، پرکھنے اور اس سے برتنے کی، سمجھنے، پرکھنے اور اس سے برتنے کی ضرورت ہے۔ تبصرے کے بجائے اور تذکروں کے بجائے، جو لفظ میں نے کہا تھا، اسباب علل اور اس کے علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور
قصر ایمان کے پایوں کو جو ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے اسلاف نے مضبوط کیا، اس میں کسی بھی اعتبار سے تزلزل نہ آنے پائے، اس کے لیے ہمیں ان چہار دیواری میں رہ کر جتنا اچھا کام کیا جا سکتا ہے اتنا ہم باہر رہ کر نہیں کر سکتے۔ جزوی طور پر ہم باہر کر سکتے ہیں، لیکن یہاں رہ کر ہمیں اپنے نوجوانوں کو تیار کرنا چاہیے۔ ہم عزم و ارادہ کریں کہ اب جو نیا سال شروع ہوگا اور جامعہ کے منتظمین شکر اللہ سعیہم 2-4-5 سال سے جو تھوڑا سا تعلیم کے نظام کو جدید تقاضوں کے ہم آہنگ کر کے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ہمارے مدارس اور ارباب مدارس کے ذمے جو امانت ہے، جگر گوشے۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کا وہ جملہ مولانا علی میاں بار بار نقل کرتے ہیں، ان الامت قد القت افلاد کبیدھا امامکم، کہ امت نے اپنے جگر گوشے ہمارے سامنے لا کر رکھ دیے ہیں، اب ہمیں اس جگر کو کہیں تڑپتا تو نہیں چھوڑنا ہے بلکہ مطمئن کر کے چھوڑنا ہے۔ وہ مطمئن ہوگا تو اپنا کام کر سکے گا۔ اور اس زمانے کے اصل فتنے کو، کون سا فتنہ جس کی طرف میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا کہ اسلام کو ایک جداگانہ تہذیب کے طور پر سمجھایا جا رہا ہے، اور اب آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھو تاریخ کا مطالعہ اگر کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں، بہت توجہ چاہتا ہوں، عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب تھی۔ میں بڑا کمیت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، کیفیت کے اعتبار سے نہیں۔ آپ حضرات میں سے جو لوگ اخبار، ریڈیو وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں، نہیں تو ضرور کرنا بھی چاہیے۔ خشک مزاج صوفی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خواجہ معین الدین چشتی نے صرف خانقاہ پکڑی رکھی ہوتی تو پرتھوی راج کا مقابلہ نہ کرتے۔ اگر وہ باہر ہی نہ نکلے ہوتے تو انہیں کیا پتا چلتا کہ پرتھوی راج۔ مجدد الفسانی جن کے مکاتیب میں تصوف کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، اگر انہوں نے اصحاب سلطنت کو نہ پہچانا ہوتا تو فتنے الحاد و اکبریت کا وہ مقابلہ کیسے کرتے؟ لہذا اخبار کو پڑھو، لیکن ہمارا اخبار پڑھنے کا طریقہ بھی الگ ہے۔ میرے عزیزوں سے خاص طور پر درخواست کروں گا کہ کیا ہوا، کون کس کو لے کر کہاں گیا اور کتنا کیا ہوا، نہیں، ہمیں ایڈیٹوریل قلم پڑھنا چاہیے، فکری مضامین پڑھنے چاہیے، اس وقت کیا یلغاریں ہو رہی ہیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو اس کے ذمہ میں کہہ رہا ہوں کہ عیسائی مذہب دنیا کا بہت بڑا مذہب تھا۔ ابھی بھی عیسائی سلطنتیں دنیا میں جتنی ہیں اتنی نہ اسلامی سلطنتیں ہیں نہ یہودی سلطنتیں۔ یہودی سلطنتوں کے بعد میں سبق میں کہا کرتا ہوں، ہمارے فضلاء کو یاد آئے گا کہ جن کے پیٹ میں نقطے جتنی بھی ان کی سلطنت نہیں ہے۔ عیسائی سلطنتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن عیسائیت یہ دنیا سے ختم ہو گئی۔ عیسائیت ختم ہو گئی، سچی بات کر رہا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں دیار مغرب کو جہاں ہمارا جانا ہوتا ہے، عیسائیت من حیث المذہب بالکل نہیں ہے۔ کیسے کاٹا گیا ان کو، یہ فتنہ جو ہم پر لاگو کیا جا رہا ہے اس سے باخبر کراؤں۔ ایسے کاٹا گیا ان کو کہ کلیساؤں میں اور گرجا گھروں میں شادی، سنڈے کی عبادت اور کچھ جھگڑے وغیرہ کے خاتمے کے لیے ان کا رخ کروایا جاتا ہے، ورنہ سیول میرج سے ہٹ کر پھر شادی کے منڈپوں میں عیسائیت کو کوئی لینا دینا نہیں۔ پرسنل لائف میں، پرائیویٹ لائف میں، سوشل لائف میں، فیملیئر لائف میں مذہب کو کوئی لینا دینا نہیں۔ دھیرے دھیرے اب حال یہ ہے جس پر میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، بڑے بڑے کلیسا اور گرجا گھروں کو ہمارے ہندوستان بالخصوص صوبہ گجرات سے گئے ہوئے لوگوں نے خریدا اور دارالعلوم اور مساجد میں کنورٹ کر دیا۔ وہ گرجا گھر ختم، کلیسائیں ختم، اب ان کی شادیاں بھی نہیں ہوتی اس میں، مذہب بالکل ختم کر۔ اب وہی فتنہ ہم پر بھی لاگو کیا جا رہا ہے کہ ہماری شادی اجتماع میں ہو لیکن منڈپ میں مغربی تہذیب ہو، ہمارا نکاح ختم بخاری کے جلسے میں ہو، ہمارا نکاح جمعہ کے دن ہو لیکن منڈپ کو شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ عوام خواص سب کا حال یہ ہے۔ ہم مسجد میں کرتا پائجامہ پہن کر آئیں گے لیکن باہر کی دنیا سے مذہب کو کوئی سروکار نہیں۔ دھیرے دھیرے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر رہا سہا رشتہ بھی کاٹ دیا جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے
ہمیں مسجد میں 500 لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کی تازہ خبر سنا رہا ہوں، گزشتہ کل تابڑ توڑ بالکل ایمرجنسی میں سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ رتھ یاترا 500 لوگوں کے ساتھ نکالنے کی اجازت ہے۔ یہ کیا ہے سمجھیے آپ، ہمیں مسجدوں میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی، حالانکہ ہماری عید آئی تھی، ہمارا شعار تھا۔ یہ فتنہ ہے۔ اس طریقے سے ہماری نوجوان نسلوں کے ذہنوں سے، ان کے فکر سے مسجد سے دھیرے دھیرے کاٹنا ہے۔ ہم نماز باجماعت کی اہمیت کو کم نہ ہونے دیں۔ اگر قانون کے دائرے میں ہمیں مسجدوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے، کم از کم ہم اپنے بچوں کو گھر میں باجماعت نماز ادا کروائیں، تاکہ وہ شکل تو باقی رہے، وہ صورت تو باقی رہے۔ اگر آپ کی اکیلی بچیاں ہیں، آپ اپنی بچیوں کو تو امامت کروا سکتے ہیں۔ آپ کے لڑکے لڑکیاں ہیں، شریعت میں اپنی بیوی کو لے کر بھی امامت۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شعار ہے، اور شعار کی تعظیم ضروری ہے۔ کتنی ضروری؟ ایک مرتبہ مولانا عبداللہ صاحب کاپدروی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنے ایک عزیز کو لے کر پہنچا، ان کا چھوٹا بچہ تھا، سمجھو۔ حضرت نے اس سے پوچھا کیا پڑھتے ہو تم مکتب میں؟ اس نے کہا قرآن۔ حضرت چڑ گئے، شرم نہیں آتی تم اس طرح بولتے ہو کہ قرآن؟ ایسا بولو قرآن شریف پڑھتا ہوں۔ چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہے، ایسا بولو قرآن شریف پڑھتا ہوں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ ایک فتنہ ہے جو ہماری نسلوں میں پیدا کیا جا رہا ہے کہ مکہ مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، قرآن شریف، قبلے کی طرف پیر کرنے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ میں نے اور آپ نے اپنے بڈھوں کو دیکھا، وہ تکیے پر قرآن شریف کے علاوہ کوئی اور چیز رکھنے کے قائل اور مجاز نہیں ہوتے تھے۔ برابر کہہ رہا ہوں، ہمارے بڈھے، یہ مانا ہم نے حدیث کے آپریشن تھیٹر میں آپ لاؤ گے، اس کا ثبوت وغیرہ ایک الگ چیز ہے، لیکن شعار ہے قرآن شریف۔ قرآن شریف جہاں رکھا جاتا ہوگا وہاں آپ اپنے پیر رکھیں، اور پھر اس پر یہ فتنہ لادینیت کا، غیر مقلدیت کا، شعائر اسلام کی توہین کا، یہ کہاں ثابت ہے، وہ کہاں ثابت ہے، یہ کہاں ثابت ہے؟ شب برات کے نام سے امت سال میں ایک دفعہ تو یار مسجدوں میں جمع ہوتی تھی، اب اس پر بھی وہ جو ایک علمی مضمون اور تحقیق ہے جو درسگاہوں میں ضرور کیا جانا چاہیے، اس کو مسجد کے ممبروں پر لانے کی کیا ضرورت ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ میں شولاپور گیا تھا چند سال پہلے، تو شب معراج تھی، میں شہر میں ذرا نکلا تو بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ میں نے کہا تم لوگ کرکٹ کیوں کھیلتے ہو؟ ہمارے ماں باپ نے بولا جاگنے کی رات ہے۔ یہ فتنہ ہے، یہ لفظ جاگنے کی رات ہے۔ کم از کم اس بہانے حضور کی معراج کے تذکرے ہوتے تھے، ربیع الاول میں حضور کی سیرت، میں نہیں کہتا اس کا التزام کرو، لیکن ہمارے ذہن کو انٹرنیٹ کے فتووں کا ایسا عادی بنا دیا گیا ہے۔ اور لکیر کے فقیر مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے ڈھونڈا کہ حضرت فقاہت کی تعریف کیا کرتے ہیں۔ حضرت نے فقاہت کی جو تعریف کی، سلام کرنے کو طبیعت کرتی ہے۔ حضرت نے فقاہت کی تعریف کی، نہ بدلنے والی شریعت اور بدلتے ہوئے زمانے کے تقاضوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کا نام فقاہت۔ نہ بدلنے والی شریعت اور بدلتے ہوئے زمانے کے تقاضوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر لینے کا نام فقاہت ہے۔ حضرت اس آیت کی تفسیر کہیں لکھ رہے لیتفقہوا فی الدین، تو ہمیں شعائر اسلامیہ، شخصیت اسلامیہ، جیسے ابھی آج کل ایک فتنہ چل رہا ہے، کسی بھی عالم کے اوپر میڈیا میں کوئی بھی قلم چلایا جا رہا ہے، کسی شیخ الحدیث پر، کسی محتمم پر، کسی ذمہ دار پر، کسی مدرس پر، کسی امام پر اس کو اچھالا جا رہا ہے، اور اس کو امت میں بالکل، جبکہ حدیث میں کیا آیا معلوم ہے؟ حدیث سے اس کو تلاش کرو، ابو داؤد کی کتاب الادب میں آیا کہ اقیلوا ذوی الہیئات عثراتہم۔ کیا پیاری نصیحت ہے حضور کی کہ جو بڑے منصب کے لوگ ہیں وہ اگر کہیں لغزش بھی کھا جائیں، کہیں ٹھوکر کھا جائیں، تو ان کا اقالہ کر لیا کرو، ان کو چھپا لیا کرو اس کے تذکرے۔ کیوں؟ ان سے خلق عظیم کا نفع وابستہ ہے۔ آپ اگر ان پر انگلی اٹھاؤ گے تو وہ ایک پر نہیں بلکہ 300 طلبہ پر انگلی اٹھانا ہوا، 10,000 طلبہ پر انگلی اٹھانا ہوا، پورے دارالعلوم پر انگلی اٹھانا ہوا۔ ہم علماء کو ان فتنوں کا مقابلہ اس طرح بھی کرنا ہے
کہ ہم اپنے آپ کے اکابرین کی عظمت، حضرت تھانوی نے جیسے لکھا، کسی شیخ سے مرید ہونے سے پہلے اتنی عقیدت پیدا کر لو کہ اس کی ٹیڑھی بھی سیدھی نظر آئے۔ بلکہ شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ صرف ایک واسطے سے، ہمارے حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا، حضرت فرماتے تھے کہ شاہ وسیع اللہ فرماتے تھے اگر ہمارا شیخ ننگا بھی ناچ رہا ہو تو بھی ہم توجیہ کریں گے کہ نہیں وہ مجھے ننگا نظر آ رہا ہے، ورنہ حقیقت میں انہوں نے کپڑے پہنے۔ یہ ہمیں اپنی شخصیات، اپنے شعائر، اپنے مقدسات اور جتنے بھی مراکز اسلامیہ ہیں ان کے باب میں یہ فتنے ہیں کہ ہمارے ذہنوں سے، عوام و خواص کے ذہنوں سے ان کی افادیت کو کم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ہمیں مسلمانوں کو مشترک تہذیب میں ضم ہونے سے بچانا چاہیے اور اپنا دائرہ ہمیں عام کرنا پڑے گا۔ ایک چیز اور بھی میں نے نوٹ کی، حضور پاک علیہ السلام نے جب اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز فرمایا تو صرف ایہا الکلکویون یا ایہا المہاراشٹریون، ایہا الگجراتیون نہیں فرمایا تھا، ایہا الناس، ایہا الناس۔ اب ہمیں اس کی طرف جانا پڑے گا، جیسے میں نے کہا کہ اب مکی دور کی طرف زمانہ تھوڑا سا ان الزمان قد استدار کہیئتہ، اس کے ضمن میں جا کر آگے محدثین نے کچھ ایسی باتیں بھی لکھی ہیں جس کا ابھی موقع نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فتنوں کے مقابلے کے لیے ہمیں مخالفتوں کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ محدثین مفسرین نے اچھی بات لکھی کہ وتواصوا بالحق کے ساتھ وتواصوا بالصبر کو جوڑنے میں حکمت ہے کہ تواصی بالحق ہوگی تو حالات آئیں گے، اور حالات آئیں گے تو پھر ایک دوسرے کو تواصی بالصبر بھی، اس لیے کہ صبر کے لیے حالات ضروری ہے۔ لا تتمنوا لقاء العدو صلی اللہ العافیہ، لیکن فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، تو مخالفتوں کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے، عام مسلمانوں کا تعلق اللہ رسول سے، مدارس مراکز سے بہت مضبوط پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دعوت تبلیغ والوں کو جزائے خیر دے، بہت جزائے خیر دے۔ جو بھی کوتاہیاں ان میں ہوں، ہم میں بھی کچھ کم نہیں ہیں، لیکن ایک دوسرے کو نظر آتی ہے۔ آئینے کی کوتاہی اس کو نظر نہیں آتی، دیکھنے والے کو نظر آتی ہے، اور آئینہ اس کی کوتاہی اس کو دکھاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اشاروں میں بات کر رہا ہوں تو ہمارے اندر بھی کوتاہیاں ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے مسلمانوں کو مسجدوں سے جوڑا اور انہوں نے استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ پرسوں مفتی صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ ہم شروع میں الحمدللہ، شروع میں پڑھتے بسم اللہ، آخر میں پڑھتے الحمدللہ، لیکن دعوت تبلیغ کے ساتھیوں کو میں نے دیکھا بیچ میں بھی وہ بار بار بولتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ہمیں بھی اس کی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم عوام کو مساجد سے، مراکز سے، مدارس سے، اہل اللہ سے مربوط کریں، ان کی خدمت میں ہم بھیجیں۔ ہمارے یہاں بہت سے بڈھوں کو میں نے سنا جب ان کے یہاں آم پکتے تھے وہ حضرت مدنی کے یہاں دہرادون ایکسپریس پہ بیٹھ کر لے جاتے تھے، پہنچاتے تھے، حالانکہ وہ پیسے منی آرڈر بھیج سکتے تھے لیکن خود حاضر ہوتے تھے۔ اور ابھی بھی کچھ بوڑھی عورتیں ہمارے علاقوں میں ہے کہ کچھ بھی اچھا پکاتی ہیں، علماء کو پہنچاتی ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ علماء کے ہم سے اچھا پکتا ہے، لیکن اس طرح اپنی نسلوں کو بڑوں سے مربوط رکھنا یہ بھی فتنوں کا، اس لیے کہ قلب کی توجہ جو کام کرتی ہے میرے بھائیوں، وہ سطور کی توجہ کام نہیں کرتی۔ العلم فی الصدور لا فی السطور، قلبی توجہات بہت زیادہ اس زمانے میں ضروری ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ مربوط ہو جائیں، پہلے میں نے کہا مدارس مساجد سے مربوط کریں، یہ تو دعوت و تبلیغ کے احباب کرتے ہیں، جو مربوط ہو جائیں ان کی تربیت کرنے کی ذمہ داری میری آپ کی ہے۔ اگر آپ کے دوستوں میں کچھ ائمہ ہوں، میں بہت ڈانٹتا ہوں ہمارے ان طلبہ کو جو امام ہوتے ہیں سلام پھرائے چلے، نہیں، امام کو چاہیے کہ وہ سلام پھرانے اور سنتوں کے ادا کرنے کے بعد مسجد میں 15-20 منٹ بیٹھے رہے تاکہ عوام اس سے مربوط رہے۔ عوام، امام اسی کو کہتے ہیں الذی یؤتم، جس کی اقتداء کی جائے فی الاقوال والاعمال والاحوال، اور بعضوں نے ایک لفظ بڑھایا علامہ ادریس کاندلوی نے والاحوال، کہ اگر خطرناکیاں ہو تو بھی لوگ یہ دیکھیں کہ حضور کیا کرتے ہیں۔ جیسے پرسوں صلاۃ الخسوف ہوئی تو اس میں آتا ہے روایتوں میں بخاری شریف میں کہ جب حضور کے زمانے میں گرہن لگا تو صحابہ نے پہلے یہ تذکرہ کیا کہ اپن دیکھتے حضور کیا کرتے ہیں، حضور کا کیا انداز ہے، وہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ کا انتقال ہوا، اب کے حالات پر لا رہا ہوں، تو فوراً بڑے بڑے صحابہ کرام نے 2 رکعت نماز پڑھی،
بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور بھی متوجہ ہوئے تو صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے تذکرہ کیا کہ یار ابھی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ جواب ہے، حدیثوں میں مرقوم ہے کہ کون سی نشانی اس سے بڑی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول کی زوجہ طاہرہ اس دنیا سے چلی گئی۔ ہم نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں دیکھا کئی 100 علماء چلے گئے، تو یہ بہت بڑے فتنے ہیں جو علماء کرام کا اٹھ جانا، یہ زمین پر سے برکتوں کا چلا جانا ہے۔ تو جو لوگ مربوط ہیں ان کی تربیت کا نظم ہو۔ اسی طریقے سے ایک ذمہ داری ہماری ہے رجال کار کی فراہمی کرنا اور ان کو تیار کرنا، جو ماشاءاللہ مدارس میں بحسن و خوبی ہم انجام دے سکتے ہیں۔ سماج میں موجود خرافات، عقائد کی تردید اور کوشش کرنا۔ انکار حدیث کا فتنہ پنپ رہا ہے نئے نئے نام سے۔ شکیلیت بہت قریب آ چکی ہے، آپ حضرات میں سے جو نہیں جانتے وہ سمجھیے شکیلیت بہت قریب آ چکی ہے، اور ہم یہ سمجھیں ہم تحفیظ میں پڑھا رہے ہیں، ہم مکتب میں پڑھا رہے ہیں، ہم ابو داؤد پڑھا رہے ہیں، ختم ہو گئی بات۔ شکیلیت کا مقابلہ ہمیں کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمارے طلباء کو کم از کم ضروری معلومات ہم کو دینی پڑے گی۔ تیسری کتاب مجھے یاد آئی، اختلاف امت اور صراط مستقیم، جامعہ نے اس کو شامل نصاب کیا ہے، وہ ہم لوگوں کے پاس بھی ہونی چاہیے۔ اور شکوک و شبہات کو ختم کرنا، جو ہمارے علماء عربی زبان پڑھ سکتے ہیں ان کو میں ذرا سی اس سلسلے میں تلقین کروں گا۔ سید قطب کی ایک کتاب ہے شبہات حول الاسلام، شاندار کتاب ہے، اس کو ہم پڑھیں۔ ہم جس لیے کہ آج کل پردے پر چہرہ پردے میں داخل نہیں ہے، یہ کسی زمانے میں آواز اٹھائی گئی تھی، اب آواز نہیں، اب اچھے خاصے گھرانوں کی عورتیں چہرے کے پردے کے باب میں سوال کر رہی ہیں، بلکہ آگے بڑھ کر کہوں اچھے خاصے گھرانے کی عورتیں ٹی شرٹ اور جینز پینٹ پہن رہی ہیں۔ عربوں کا حال بھی بگڑ گیا ہے۔ ایک مرتبہ میں جدہ سے مدینہ منورہ عمرے کے سفر میں جا رہا تھا، جیسے مدینہ کا ایئرپورٹ آیا تو ایک عرب عورت اٹھی اور اس نے اوپر سے اپنا برقع اتارا اور پہن لیا، اور پھر ایئرپورٹ پر وہ اتری۔ یہ فتنے سے انسان متاثر ہوتا ہے، وہی تہذیبی فتنہ، فکری الغار جو مغربی تہذیب نے ہمارے ذہنوں کے اندر سیرت و سنت کی عظمت کو ختم کیا، وہ اب ہمیں ہی تو پیدا کرنا پڑے گا۔ ماں باپ پر کب تک چھوڑیں گے؟ کتب گجرات حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں مدارس کے باب میں ایک جملہ، ہم اس کو عوام کے باب میں لائیں گے کہ اس زمانے میں طلبہ کو پڑھنا نہیں ہے، ماں باپ کو پڑھانا نہیں ہے، لیکن ہم کو پڑھانا ہے۔ تو اس زمانے میں سماج کو سدھرنا نہیں ہے اور کسی کو کچھ کرنا نہیں، لیکن ہماری تو ذمہ داری ہے سماج کو سدھارنے کی، اس لیے ہمیں اس پر بولنا چاہیے۔ دین کی اجتماعی جد و جہد اس کی کوشش کریں، اہم مسائل کی طرف ہم توجہ دلائیں، فروعی مسائل کی طرف اب الجھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک جملہ ضرور آپ نوٹ کیجئے، مذہب کی تبلیغ کرو، مسلک کی تبلیغ مت کرو، اس لیے کہ مذہب منصوص ہے، مسلک مجتہد فی ہے۔ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھ گئے، اگر کوئی آدمی بغیر ٹوپی کے مسجد میں آتا ہے ڈائریکٹ ہم فتویٰ لگاتے ہیں غیر مقلد ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، نہیں، مذہب کی تبلیغ کرنا شروع کیجئے، مسلک کی نہیں۔ ارے غنیمت ہے، کبھی کبھی ہم بول دیتے ہیں یہ 100 چوہے کھا کے بلی کب حج کو چلی کہ مسجد میں آ گیا، غنیمت ہے کہ اس لیے کہ 100 چوہے کھا کے چلی تبھی تو اس کے اوپر وہ حدیث آئے گی کہ الحج یہدم ما کان قبلہ۔ میں وہ بحث پہ جانا نہیں چاہتا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا مسئلہ کیا ہے، حسن ظن میں رہنا چاہتے ہیں۔ فکری ارتداد اور تشکیک کا علاج ہونا چاہیے، اور ہمیں جیسے میں نے ذکر کیا ماحول سے بے خبری بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ ہم چھوٹ گئے اور کھانا کھا کر پھر ہمارا قیلولہ۔ ہمارے یہاں گجرات میں ایک بہت بڑے وکیل صاحب تھے پالنپور کے قریب، وہ کہا کرتے تھے کہ علماء کرام کا قیلولہ لیلولے سے بھی طویل ہوا کرتا ہے۔ تو ہمیں دوپہر میں ذرا اخبار بینی جس طرح میں نے بتلائی اس طرح ہونی چاہیے۔ اور ہمارے سلف نے، دیکھو ایک اچھا پوائنٹ ہے، ہمارے سلف نے سلطنتیں قائم کی لیکن فکری محنتوں سے وہ بے خبر نہیں ہوئے، اور انہوں نے اپنے آداب، مستحبات، تصنیفات و تالیفات کے کام بھی انجام دیے۔ سیکولرزم کا فتنہ وقت اب گزر گیا، ورنہ میں اس کو کھولتا۔ سیکولرزم کے فتنے نے خلافت کے تصور کو ختم کیا ہے، سیکولرزم کے فتنے نے جمہوریت کے ایک عجیب و غریب نام نے ہمارے ذہنوں میں سے سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ اس تصور کو ختم کر دیا، اور اب ہم میں اس کا
ہر مولوی سیکولرزم کا راگ الاپ رہا ہے، بلکہ قائد قسم کے لوگ بھی، یہ بھی ایک فتنہ ہے، اس کو بھی سوچنا چاہیے۔ الحاد کا، تجدد پسندی کا جو فتنہ ہے، جدت پسندی، اس کو بھی اب ہمیں کرنے کے کام کیا ہے وہ 2-4 منٹ میں کر کے ختم کروں۔ پہلے تو علمی رسوخ پیدا کریں، ہم سطحیت سے ہٹیں۔ دوسرا، فرق اور افکار باطلہ کا تاریخی مطالعہ کرنا پڑے گا ہمیں، سرسری مطالعہ نہیں۔ فرق، افکار باطلہ، ادیان باطلہ کا تاریخی مطالعہ کریں، مغربی فکر و فلسفے سے ہم واقف رہیں، اس لیے کہ جب تک آدمی دھوپ کو نہیں پہچانے گا سائے کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس کے لیے پہلے اس کو دھوپ سمجھنی چاہیے، ضد کو، الاشیاء تتبین بازدادھا۔ اور عالم اسلام میں جو فکری اور احیائی انقلابات ہوئے، کس طریقے سے شہید البنا نے، کس طریقے سے شاہ فیصل نے، کس طریقے سے محمد بن عبد الوہاب نے، کس طریقے سے مصری علماء نے، کس طریقے سے ہمارے عجمی علماء نے۔ چنانچہ ابھی صبح ہم اپنے رفقا کے ساتھ بیٹھے تھے، بہت عجیب بات نظر آئی، بہت عجیب بات، کہ جب ہندوستان کے پہلے راشٹرپتی، سنو تو صحیح، ہمارا سر افتخار کے ساتھ دھنے گا لیکن ہم میں ایک مہمیز لگے گی، ہندوستان کے راشٹرپتی ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب جب باہر کی دنیا میں تشریف لے گئے تو وہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی کتاب وہ لے کر گئے، اور انہوں نے اپنے مہمان خانے میں ٹیبل پر وہ کتاب رکھی۔ جب کبھی بھی کوئی عالم عرب کا یا مغرب کا آدمی کوئی ان سے ملنے آتا تھا تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو، تم یہ مت سمجھو کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں، میں اس سرزمین سے آیا ہوں جس سرزمین کے لوگوں نے ایسی کتاب لکھی۔ جب اس کتاب کو دیار عرب اور عجم و مغرب نے دیکھا تو پھر وہ سوچنے لگے، اوہ ہندوستان میں ایسے لوگ پیدا ہوئے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 25 سال سے بھی کم عمری میں اپنی کتاب کے ذریعے لوہا ایسا منوایا، آگے کے جملے سن کر مہمیز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایسا لوہا منوایا، حضرت نے کبھی بھی سرپنچ کا الیکشن بھی نہیں لڑا، ممبر آف پارلیمنٹ تو بہت بات کی بات رہی، سرپنچ تک بھی نہیں گئے، لیکن ان کی اسماعیات پڑھنے کے قابل ہیں۔ اسماعیہ مصر، اسماعیہ سعودیہ، اسماعیہ بحرین، اور یہ اس زمانے میں جبکہ وہاں پیٹرول سونے کی طرح وہاں کے چشمے ابل رہے تھے، اور مولانا علی میاں صاحب نے وہ تڑپتی ہوئی روح کے ساتھ جب وہاں کے بڑے بڑے عمراء و سلاطین چارٹر فلائٹ کے ذریعے 85 سالہ جشن کے اندر آئے تھے ندوہ میں، صاف اشارہ کر کے کہہ دیا تھا، وہ فتنہ تھا اس زمانے میں دولت و ثروت کا، اور ایک فتنے بھرا جملہ لوگوں نے شروع کیا تھا، لکھنؤ کے شہر کے لوگوں نے، میں نے کہا تھا نا مخالفتوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، تو لکھنؤ شہر کے لوگوں نے آپس میں چمی گوئیاں شروع کی تھی کہ آ گئے یہ بڑے بڑے عمراء اور سلاطین، اب ان کو دے کر جائیں گے اور یہ چلائیں گے ندوہ۔ حضرت کے کان پر یہ بات پہنچی تو حضرت نے عجیب فرمایا، یہ سونے کی چڑیائیں ہیں جو ابھی اڑ جائیں گی، لیکن ہم تو اپنے ہندوستان کے مدرسے تمہاری مٹھی بھری ہوئے گیہوں کے آٹوں سے ہی چلائیں گے۔ یہ جملہ اپنے اندر معنویت رکھتا ہے، میں اس کو کھولنا نہیں چاہتا، اس میں فتنے کا مقابلہ ہے، میں اپنے مضمون سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ حضرت نے اس تبصرے والے فتنے کا مقابلہ اپنے زبان کے ذریعے پیغام دے کر، اور آج بھی ہمارے دیار عجم کے مدارس اس کا ماشاءاللہ، میں اس کے لیے ہمارے نوجوان فضلاء کو ایک دعوت فکر پیش کرتا ہوں کہ معلم الانشاء کے دوسرے حصے میں ایک تمرین ہے، مدارس الہند العربیہ۔ اب ہم فارغ ہو گئے، عربی دوم سوم میں تو ہم نے اس کو مذکر مؤنث جمع واحد اور جملہ بنانے کے انداز میں پڑھا ہوگا، لیکن اب پڑھیے، شروعات کی ہے مدارس الہند العربیۃ فی احتضار تلفظ نفسها الاخیر فإن لم يتداركها علماؤها العاملون ورجالها المخلصون لسوف يقضى عليها۔ یہ فتنہ ہے، پھر آگے فتنوں کی شکلیں بتائی، فمنها ما تعطلت ومنها ما اضطرب حبل نظامها الداخلی، اور آگے یہ سب فتنے ہیں، اور پھر ان فتنوں کا تدارک ہمارے علماء نے کس طرح کیا اور کس طرح کیا جانا، صرف پونے صفحے کی وہ تمرین ہے، ضرور پڑھیے۔ اور ہمارے ادب پڑھانے والے میرے عزیز جو ہیں وہ ہمارے ان اساتذہ کرام کو اس کی زیروکس کروا کے پہنچائیں، یہ بھی فتنوں کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں ایک تبلیغ کی شکل ہے۔ تبلیغ صرف
ایک مخصوص شکل میں نکلنے کو ہی نہیں کہتے. اگر ہم یہ پڑھ لیں گے بہت سے انتشار سے ہمارے ذہنوں کی تشویش کا علاج ہو جائے گا، اور عصر حاضر کے جو اسالیب تحریر و تقریر ہیں اس سے بھی ہمیں واقف ہونا ضروری ہے. ہم لوگ کبھی کبھی کچھ لوگ پرانی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور پھر اسی نقل کو پیش کر دیتے ہیں جس سے لوگ اکتا جاتے ہیں. عام طور پر ہمیں ایک شکایت رہتی ہے کہ ہمارے مولویوں کے بیانوں میں لوگ جمعہ کے دن بیٹھتے کیوں نہیں اور انتظار کیوں کرتے رہتے ہیں. معاف کیجئے، ہم ہی بھائی دوستوں بزرگوں بولنے میں اتنی دیر لگاتے ہیں اور اتنے بار بار بولتے ہیں کہ وہ نوجوان اندر آتا ہی نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ہفتہ بھر کے لیے تقریر کی تیاری کریں. جیسے ابھی مدرسے نے شکر اللہ سعیہم ہمیں محاضرے کا نام دیا. سچی بات ہے کہ 2 دن تک ہم نے اس کی تیاری کی. کیوں خاموخواہ ہانکنا؟ جو ابھی اب سبھی الہام ہو رہا ہے، کچھ ہوا لیکن بہت سی ہم نے اس کے لیے تیاری کی، اور اس کے کہنے میں ہمیں ذرہ برابر کوئی دریغ محسوس نہیں کرتا. بلکہ علامہ اصمعی نے لکھا ہے ان من برکت العلم ان ينسب القول الى قائل، کہ علم میں برکت، اور برکت کا ابھی ترجمہ کروں گا تاثیر. ویسے برکت کا ترجمہ دوام و ثبات ہوتا ہے، وہ برکت الجمل سے نکلا، لیکن ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. ہماری جتنی ذہنی سطح ہو اس اعتبار سے ہم تیاری کریں. اب اس زمانے کے علماء مفکرین کس انداز میں لکھ رہے ہیں اور کس انداز میں، آپ تعمیر حیات کو پڑھو، گلشن نعمانی کو پڑھو، ندائے شاہی کو پڑھو، ہمارے موقر جامعہ سے نکلنے والے شارع علم کو پڑھو، اور جن حضرات کو عربی زبان سے دلچسپی اور مہارت ہے وہ المجتمع کو پڑھیں، الرابطۃ الاسلامیہ کو پڑھیں. آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں جو میں کہہ رہا ہوں، کم از کم ان رسائل کے ذریعے آپ کو فتنوں سے واقفیت ہوگی کہ کیسے کیسے فتنے چل رہے ہیں. امت عجیب حالات سے دوچار ہے. امت نے سود کو حلال سمجھ لیا ہے اور وہ اس کو کھا رہی ہے، جہیز دینے کے لیے سود لے رہی ہے. امت نے ترک نماز کا استخفاف کیا ہے. ایک جناب ابھی مجھے ملے تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم نے ایک مولانا کے بیان میں سنا کہ التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا. جب التقویٰ ہا ہونا ہے تو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ہوں اور میرا اللہ ہے. اب آپ اس کا کیا، یہ فتنہ ہے، یہ میں مضمون سے مربوط رہ رہا ہوں، یہ آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ اب آپ بولو گے کوئی جواب تو بول دیں گے. ارے بعض موقعوں پر یہ جواب نہیں چلتا کہ تم دیوبند جاؤ، عقل کنواں جاؤ، سہارنپور جاؤ. بعض موقعوں پر فوری جواب دینا پڑتا ہے، ورنہ وہ کہے گا. اس لیے کہ اگر آپ یہاں کوئی چھوٹے موٹے ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو کم از کم اتنا تو کہے گا نا کہ بھئی یہ بڑی بیماری ہے، ٹھیک ہے آپ نندربار صورت لے جاؤ، لیکن فوری علاج، آکسیجن چڑھا دینا، یہ انجیکشن دے دینا، اتنا تو کم از کم ہمیں کرنا چاہیے. تو اتنا کرنے کے لیے ہمیں مطالعہ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی ذہنی اوپج کو سنوارنا پڑے گا، بڑوں سے مربوط رہ کر پھر اپنے قلب کو مزکہ کرنا پڑے گا. یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے فتنوں کو سمجھنے. اور کہیں ایسا نہ ہو، مجھے معاف کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود ہی فتنوں کا شکار ہو جائیں. یہ فتنوں کا شکار ہم نہ ہوں، اس کے لیے ہمیں اپنے بڑوں سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے بزرگوں سے مربوط رہ کر، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی غلامی کا اعتراف کرنا پڑے گا. اعتراف بہت بڑا سرمایہ ہے. اعتراف نے ہی آدمیت اور ابلیسیت کے درمیان فرق کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے اعتراف کیا، ربنا ظلمنا انفسنا. ایک بہت اچھی بات کہہ رہا ہوں، حضرت آدم نے بالکل ایسا نہیں کہا کہ اذلنی الشیطان. اللہ نے تو ان کی عصمت کا خیال کر کے اذلہم الشیطان فرمایا، لیکن حضرت آدم نے خود نہیں کہا کہ اذلنی الشیطان. حضرت آدم نے تو فرمایا ظلمنا انفسنا. پتہ چلا کہ ہماری کمزوریوں کو حکومت پر تھوپ دینا یہ بھی نفس کے باب میں ایک فتنہ ہے. نفس کی اصلاح نہیں ہو سکتی کہ ہم ہر کمزوری کو حکومت پر تھوپ دیں. ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا پڑے گا، پھر اللہ کی طرف رجوع. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وہ احساس ہے آگے کے جملے میں. کون سے جملے میں؟ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ احساس ہے. احساس کی بنیاد پر آدمی رجوع کرتا ہے. ہم رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. یہ چند باتیں
جو اللہ نے ذہن میں ڈالی تھی اپنے بڑوں کی برکت سے، اور چند باتیں اپنے بڑوں کی تحریرات سے مستمد اور ماخوذ ہوئی، آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب فرمائے۔ اخیر میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ آپ کے سامنے نقل کر کے برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں ایک عالم اگر دنیا میں کامیاب بننا چاہے تو اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ مضمون سے مربوط ہے وہ بات، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک تو لباس میں سادگی، اخلاق میں بلندی، اور تیسری چیز ہے احساس ذمہ داری۔ یہ ہمارے اس مضمون سے مربوط ہے۔ اگر ہم نے اتنا سمجھ لیا کہ میری ذمہ داری صرف بچے کا دور سن لینا، بچے کو لکھنا دے دینا، بچے کو محاضرہ دے دینا ہے، تو پھر شاید میں کیا بولوں آگے، اللہ کے یہاں کہیں ہمیں جواب نہ دینا پڑے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جب پانی کا سوال ہوگا تو علم کا سوال کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے زمانہ بہت آگے بڑھ رہا ہے، نت نئے فتنے عجیب و غریب شکل میں جنم لے رہے ہیں۔ فتنوں کا تعارف کیجئے اور پھر اس کے بعد ان کا تعاقب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان اغراض صحیحہ میں جس کی بنیاد پر یہ نظام چلایا گیا برکت نصیب فرمائے، اس کو ثمر آور بنائے۔ اور بالخصوص میں یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں، بہت ضروری سمجھتا ہوں، ہمارے جامعہ اور مدارس اسلامیہ کے جو مخیرین اور جو محسنین ہیں، ان میں سے کئی لوگ کورونا کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ خبریں آ رہی ہیں بہت سے لوگ جو بیچارے مدارس کا خیال کرتے تھے وہ بیمار ہیں، ان کی شفا کے لیے دعا کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ ہم دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو صحت نصیب فرمائے، ان کو شفا نصیب فرمائے، اور ان کے مال کے ذریعے، ان کی جان اور صلاحیتوں کے ذریعے وہ جو مدارس کے باب میں نفع بخش رہے، اللہ تعالیٰ اس نفع بخشی کے صدقے طفیل ان سب کو زندگی نو نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ کورونا سے نجات پانے والا گویا زندگی نو کا پیغام لے کر آنے والا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔